اور آخری چیز جو سب سے زیادہ مقدس ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ جس کا تصور خودداری وہ تھی کیا اور خان صاحب نے کیا کیا ہے. اور اس سلسلے کے اندر کچھ فیکٹس جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کچھ ایڈمیٹڈ ہیں, کچھ الیجڈ ہیں. وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ہے آج کی اس گفتگو کا مقصد. خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ جہاد ہے ایک. ویسے تو انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. انہوں نے مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے, غداروں کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ غالباً کوئی مشرک ہے یا کیا ہے, اور جو غدار ہے اور کافر ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی تو بہت سی باتیں انہوں نے کی, مگر ان کی ہر بات تو نہیں سیریسلی لی جا سکتی. اور اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات سیریسلی نہیں لی جا سکتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف. یہ انہوں نے کہا. کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہ انہوں نے $250 ملین جو ہیں, جو حکومت پاکستان کے پیسے تھے, جو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت ملک ریاض صاحب کے پیسے لندن میں پکڑے گئے تھے, اس کو پاکستان کے خزانے میں لانے کے بجائے انہوں نے یہاں سے بھیجا وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے بعد کابینہ کے اندر, بغیر کابینہ میں. اور ان کے اپنے کابینہ کے اراکین آپ نے کل دیکھا, وہ ان کے اپنے کابینہ کے رکن بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بڑا جھگڑا بھی ہوا, لیدے بھی ہوئی, مگر میجورٹی نے کہا کہ بغیر پڑھے بغیر دیکھے ایک کاغذ سائن کر دیا جائے جس کے ذریعے یہ طاقت دی جائے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انگلستان جائیں اور وہاں پہ جا کے حکومت انگلستان کو کہیں کہ وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے ہیں, جو حکومت کے خزانے میں آنے ہیں, وہ اسی شخص کے ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں, ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں. کہہ رہے تھے کہ جہاد ہے کرپشن کے خلاف. اور اب یہ کیا کیا اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی کو $250 ملین کا فائدہ دینا, اور صرف سکا فائدہ نہیں دینا, اس کے بدلے میں 450 کنال زمین اس سے لینی جو ہے, یہ کرپشن نہیں ہے. یہ کرپشن نہیں ہے. چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا نہ صرف یہ کنیکشن نہیں ہے بلکہ £2 ملین لے لینے کرکٹ میچ کے بہانے عارف نقوی صاحب سے, اور اس کے بعد $250 ارب کا کے الیکٹرک کو, جس کے مالک عارف نقوی صاحب تھے, فائدہ پہنچا دینا جٹانگ کول پروجیکٹ کا. ان کو چھٹی دے دینی, معافی دے دینی. کنٹریکچولی ان کی ایک آبلیگیشن تھی کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنی ہے. اسد عمر صاحب نے اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں, ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ ہم کراچی کو ہزاروں میگا واٹ بجلی دے سکتے ہیں. $250 ارب کا وہ منصوبہ تھا جو ان کو کانٹریکٹ کی وجہ سے بنانا تھا. اس کی چھٹی دے دی. صرف چھٹی نہیں دی, اس کے بدلے میں £2 ملین وصول کیے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں. یقین کیجئے یہ کرپشن نہیں. نہ ملک ریاض والے $250 ملین کرپشن ہے, نہ عارف نقوی صاحب والے $250 ارب کرپشن ہے, نہ $2 ملین لینا کرپشن ہے, نہ 450 کنال زمین لینا کرپشن ہے. تو پھر ہمارے گمان میں آیا کہ پھر کرپشن ضرور یہ توشہ خانہ والی ہوگی. تو اب توشہ خانہ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ یقین مانیے, تیسری مرتبہ کہتے ہیں یقین مانیے کہ $500 ایک پین جس میں 1450 یا 1460 ہیرے جڑے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے کہا یقین مانیے میں نے ایک ایک ہیرا $500 کا خریدا اور $1000 کا بیچ دیا. $500 کا ہیرا خریدا اور $1000 کا ہیرا بیچ دیجیے. آپ یقین مان لیجئے اس میں کوئی کرپشن نہیں. بھائی ہماری وہ تمام بہنیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں جنہوں نے کبھی ہیرے خریدے ہیں, ان کو بھی کہیں سے دلوا دیں یار. اس ملک کے غریب لوگ جو ہیں, یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں جو اپنی بیگمات کو ہیرا دینے سے قاصر ہیں, 500,000 میں تو آپ بھی خرید لیں گے نا, 1000 کا تو خرید ہی لیں گے نا ہیرا. اگر ملے تو خان صاحب سے لے لیتے.
500 کا خریدا ہیرا 1000 روپے کا بیچ دیا تو ہم ہی کو بیچ دیا ہوتا ہے یار, کہاں جا کے بیچا آپ نے. مگر وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ 500 روپے کا ہیرا خریدنا اور 1000 روپے کا ہیرا بیچنا کرپشن نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ 1 ارب اور 70 لاکھ روپے کی وہ جو گھڑی تھی وہ میں نے 5 کروڑ میں خریدی, 2 کروڑ میں خریدی اور 5 کروڑ میں بیچ دی, کوئی کرپشن نہیں کی. نہ ملک ریاض صاحب کرپشن ہیں, نہ عارف نقوی صاحب کرپشن ہیں, نہ 500 روپے کا ہیرا خرید کے 1000 روپے میں بیچنا کرپشن ہے, نہ 1 کروڑ 70 لاکھ 70 کروڑ 1 ارب 70 کروڑ, وہی تو گننے بھی نہیں آتے ارب کروڑ کیا ہے. 1 ارب اور 70 کروڑ روپے کی گھڑی جو آپ کو تحفے میں ملی, کسی نے دی, اس کو 5 کروڑ میں خریدا اور 6 کروڑ میں بیچ دیا, کچھ کرپشن نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر منافقت کیا ہے؟ آپ کہتے کیا ہیں؟ وہ جہاد کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کرپشن اور مافیاز کے خلاف, اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ چلیں, یہ تو ہو گئی ایک قسم کی منافقت. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک بین الاقوامی سازش کر کے مجھے الٹایا اور مجھے نکالا. بین الاقوامی سازش کر کے یعنی آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا, ہاتھ میں لہرایا اور لوگوں کو کہا یہ ہے وہ ثبوت. ادارے کہتے رہے, پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی, لیکن آپ کے پاس ایک کاغذ تھا جو گم گیا. پھر انہوں نے کہا وہ گم گیا, کہیں رکھ دیا, کھو گیا. بھائی کیا اتنا مسئلہ ہے؟ تو کھو گیا. وہ سازش کا کاغذ جو اسٹیٹ سیکرٹ تھا وہ کھو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے. اس سازش کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ ملک کا آئین پامال کیا گیا ہے, ملک کی پارلیمان پہ حملہ کیا گیا ہے, ملک کی الیکٹڈ حکومت کو الٹایا گیا ہے. یہ سب امریکہ نے کیا ہے. اور یہ جتنے غدار بیٹھے ہیں یہ ایک طرف, یہ اپوزیشن والے, ان پہ آرٹیکل 5 لگاؤ اور ان سے ووٹ لینے کا حق چھین لو. یہ کہا آپ نے, یہ آپ نے کہا. اور کیا کیا؟ کیا یہ کہ آپ نے ڈیوڈ فینٹم نام کا ایک آدمی جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف 1 سال سے نہیں, 10 سال سے نہیں, 20-25 سال سے کام کر رہا ہے, باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی ہے اس نے, آپ نے اس کو 3-4 لاکھ ڈالر دے کے رکھ لیا کہ وہ آپ کے لیے امریکہ میں لابی کرے. کیا یہ؟ کہاں لابی کرے؟ اس ملک میں جس پہ آپ نے الزام لگایا کہ اس نے اعلان جنگ کیا ہے پاکستان کے آئین کے خلاف, پارلیمان کے خلاف, الیکٹڈ حکومت کے خلاف. بھائی ان میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے نا, جو آپ کے ملک میں حملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے لابسٹ ہائر کرتے ہیں. بھارت میں بھی لابسٹ ہائر کر لیجئے. ویسے تو آپ نے لابی کیا تھا تھوڑا ان کے لیے, وہ ان کے وزیر اعظم کے لیے, مودی صاحب کے لیے, کہ جب یہ آ جائے گا تو کشمیر ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. کچھ لابی تو کیا تھا. لیکن چلیں اس کو چھوڑیں. جو ملک آپ سے دشمنی کرے, آپ کے مطابق مبینہ طور پہ آپ کے آئین پہ حملہ کرے, آپ کی پارلیمان پہ حملہ کرے, آپ وہاں پہ لابسٹ ہائر کرتے ہیں. یہ کیا آپ نے. اور اب یہ پچھلے ہفتے کیا کیا آپ نے, جب آپ نے کہا کہ ہماری امریکہ سے کیا دشمنی بھائی, امریکہ پاکستان بھائی بھائی. تو وہ 1 ہفتہ پہلے کیا تھا امریکہ پاکستان بھائی بھائی, وہ 1 مہینہ پہلے کیا تھا پاکستان بھائی بھائی. تو آپ کی کون سی بات مانے؟ جو آپ نے کہا وہ مانے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کرنے والا امریکہ ہے, یا جو آپ نے کیا وہ مانے کہ امریکہ پاکستان بھائی بھائی اور ہم نے تو وہاں پہ 3-4 لاکھ ڈالر پہ ایک لابسٹ ہائر کیا ہوا ہے جو ہمارے لیے لابی کر رہا ہے. یہ ہو گئی بھائی منافقت نمبر 2. اب آتے ہیں منافقت نمبر 3 کے اوپر جو کافی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے, ایک پیج پہ ہے, اور ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. چلیں, سب نے آپ کی بات عوام نے مان لی کہ ایک پیج پہ ہیں. جب ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ آپ نے شہداء کے خلاف کیمپین کیا چلائی؟ اگر ایک پیج پہ ہیں تو پھر آپ نے وہ جرنیلوں کا ذکر کیا کیا؟
जर्नैल तो बहादुर हैं और बाकी क्या हैं, और कुछ जर्नैल तो वफादार हैं तो बाकी क्या है, और कुछ जर्नैल चोरों के मुहाफिज हैं। तो वो एक पेज का क्या हुआ? आपकी कौन सी बात माने? आपकी पहली बात माने या आपकी दूसरी बात माने? और फिर आपने कहा कि मुल्क का वो होना चाहिए चीफ जो ए बी सी, एक जगह पे जलसा, दूसरी जगह पे जलसा, चीफ नहीं लगाने दूंगा, चीफ नहीं लगने चाहिए। ये कहते रहे आप, लोग आपकी बात मानते रहे, और किया आपने क्या? परसों आपने कहा कि ये चीफ वाला तो कोई मामला ही नहीं है। अजीब सी बात नहीं लगती आपको? कभी एक पेज होता है, कभी फट जाता है, कभी आप उसके पर खच्चे उड़ा देते हैं, कभी टेप से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपकी कौन सी बात माने? चलें, तीसरी मुनाफकत भी खत्म हुई, चौथी की तरफ आ जाए। आखिरी, रियासत मदीना। वो रियासत मदीना जिसमें अगर एक सहाबी ने अपनी आधी जायदाद और दौलत जाके मुल्क के वो ख़जाने में, रियासत के ख़जाने में जमा करवा दी, और दूसरे से पूछा कि आपने क्या किया, तो उसने कहा मैंने सारी करवा दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ लिया नहीं, लूटा नहीं, दिया। और आपने क्या किया? आपने मुल्क के ख़जाने से क्या किया? यानी ख़जाने से तो कुछ लूटना एक बात है, आप तो पूरा ख़जाना ही उठा के ले गए भाई। 1 अरब 70 करोड़ रुपए की तो घड़ी उठा के ले गए, जो आपने 2 करोड़ में खरीद ली, और 1460 हीरे 500 रुपए में खरीद के 1000 में बेच दी। क्या मासूमियत थी? यह थी रियासत मदीना। बैतुल माल में की रियासत मदीना की बैतुल माल में लोग अपनी जायदादें, अपना गल्ला जमा करवाते थे या उसे लूटते थे। और वो रियासत मदीना में जो खुददारी थी, उस खुददारी का क्या हुआ? किसी ने आपको भाई जान के, आपको नहीं, याद रखें, इस मुल्क को अपना भाई मुल्क जानते हुए, बरादर मुल्क जानते हुए आपको कुछ तोहफा दिया, वो घड़ी और वो पेन, और वो घूम घुमा के उसी के पास पहुंच गया और उसको फोन किया कि भाई वो तुमने जो घड़ी दी थी ना पाकिस्तान को, वो बिकने के लिए आई हुई है, तुम्हारे बिहाफ पे खरीद लें, वापस कर दें। तो वो खुददारी क्या हुई? वो जिस अना खुददारी, अल्लामा इकबाल की आप मिसालें और अशार सुनाते हैं, गलत गलत, ज्यादातर गलत, हमेशा गलत। आज तक एक शेर जो भाई ने सही पढ़ा हो, लेकिन चले रेफरेंस तो देते हैं। तो उस खुददारी का क्या हुआ? तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मसला करप्शन नहीं, अगर मसला अमेरिका नहीं, अगर मसला एस्टैब्लिशमेंट या चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं, अगर मसला रियासत मदीना नहीं, तो फिर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि मसला है क्या? इक्तदार या कुछ रह गया? एक बात पे तो वो कायम है जिसमें कोई मुनाफकत नहीं। पहले भी इक्तदार उन्हीं को मिलना चाहिए था, बाद में भी इक्तदार उन्हीं को मिलना चाहिए था, आज भी इक्तदार उन्हीं को मिलना चाहिए, आने वाले वक्त में भी इक्तदार उन्हीं को मिलना चाहिए। और जो इक्तदार उनको ना दे, या काफिर या मुशरिक या गद्दार, तो फिर एक ही चीज रह गई जिसमें कोई मुनाफकत नहीं है, और वो है इक्तदार। तो भाई इक्तदार की भूख है। तो मैं तो खान साहब से ये कहूंगा कि खान साहब, चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है। अब आप ऐसा करें कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, मोहतरमा वो क्या नाम है उनका, फर्रा खान गोगी, फर्रा खान साहिबा, मेरे तो ऐसे नहीं, उनसे मैं जानता हूं उन्हें कि मैं उनके निकनेम से उन्हें बुलाऊं। फरा खान साहिबा, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप उनसे दरख्वास्त करें कि लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर वो तशरीफ लाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और तमाम चीज़ें जिन पे इस वक्त ये हमारी आंखों पे पर्दा है या डाला जा रहा है, उस पर्दे को उठा दें। और वो डीलर, वो जिसकी तस्वीर अभी
کل پرسوں سامنے آئی ہیں, وہ ٹوٹا ہوا وہ ایک کاؤنٹر ہے اور دیواروں کے اوپر سے پینٹ اکھڑا ہوا ہے, جس نے یہ اربوں خربوں کی تمام چیزیں خریدی اور خریدتے ہی غائب ہو گیا, بیچ دی دکان اور چلا گیا, اور ناپید ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ ڈیلر کہاں ہے. تو بھائی اس کو بولیں کہ وہ آ جائے یا زوم لنک پہ آ جائے اور آ کے بتا دے کہ اس نے جب خریدا تو پیمنٹ کی تو وہ کس بینک سے نکالی اور کس کے ہاتھ پکڑائی, اور ضرور کیونکہ خان صاحب تو کیش میں کام نہیں کرتے تو چیک لکھا ہوگا, وہ چیک کس بینک میں ڈپازٹ ہوا, تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ مبینہ طور پہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتنے کا ہیرا تھا, اتنے ہیرے تھے, اتنا کا خریدا, اتنے کا بیچا, یہ مبینہ الزامات سارے ختم ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے سچائی آ جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ جو وہ بڑی اچھی زبان جو بول رہے ہوتے تھے تو وہ جو کہتے تھے وہی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب رسیداں کڈو, ہن ویلا آ گیا رسیداں کڈو, تو رسیداں لے آؤ اور لوگوں کو دکھا دو تاکہ گل مک جائے. نہیں تو اب تو یہ بات بڑھتی جائے گی. اگر آپ ملک سے ہیرے جواہرات لے کے بغیر ڈکلیئر کیے باہر جائیں تو یہ اسمگلنگ ہے. اگر آپ ملک سے پیسے باہر لے کر جائیں, اندر لے کر آئیں انڈکلیئرڈ, تو یہ منی لانڈرنگ ہے. ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ایسا ہوتا ہے, آپ ایسا کریں کہ آ کے رسیدیں دکھا دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کم دکھانا اور زیادہ کمانا, یا کم دکھانا اور زیادہ کھانا, یہ میں ملک ریاض اور عارف نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نہ صادق ہیں اور نہ آپ امین. بہت بہت شکریہ جی. ملک صاحب یہ تو ملک ریاض والا جو قصہ 6 مہینے ہو گئے جی, اور آپ نے کمیٹی بھی بنائی تھی, عارف نقوی والا بھی, وہ تو آپ کے اندر ساری چیزیں کیا کیا 6 مہینے میں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف پریس کانفرنس سے کی. نہیں میرے خیال ہے نیب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. سر آپ کی پارٹی کس چیز کے لیے کر رہی ہے؟ اور آپ کی پارٹی اگر آتی ہے اقتدار میں تو شریف خاندان کے علاوہ کوئی بندہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو زمانہ اب وہ یاد ہے جب اگر کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ لو. ابھی تو وہ زمانہ ہے نہیں. انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی, طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا, چاہے وہ FIA میں ہو چاہے وہ نیب میں ہو. میں بات تو میں کر رہا ہوں پیش, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ نیب نے بھی انویسٹیگیشن کھولی ہوئی ہے, وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور FIA میں بھی اس کی تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. لیکن وہ نہیں ہو رہا کہ صبح کو کاغذ دکھایا شام کو اٹھا لیا, یہ نہیں ہو رہا. ویسے یہ ہے کہ تیز جسٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہیروئن ڈالو پکڑ لو, بعد میں دیکھا جائے گا, یا پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دو, 9-10 مہینے کے بعد اگر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے گا. سر بات تو کر لینا ثناء اللہ صاحب, میں ہو جائے. نہیں میں نے مبینہ آپ کی اس پریس کانفرنس میں اتنی دفعہ مبینہ کہا ہے. بھائی میں نے تو ایک درخواست کی کہ خان صاحب رسیداں کڈو. میں نے تو کوئی اس کے علاوہ کوئی گزارش ہی نہیں کی. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں پیش کرتا جا رہا ہوں. آپ نے اچھا کیا کہا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں مبینہ, پھر کہہ دیتا ہوں مبینہ. لیکن میں یہ ساتھ میں درخواست کروں گا کہ خان صاحب ہن رسیداں کڈو, چوری پھڑی گئی ہے, ہن رسیداں کڈو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مصدق ملک صاحب, گیس کے حوالے سے بتائیے کہ گیس کے بحران کا کتنا خدشہ ہے, کیونکہ ذرائع جو کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, کیا نئے عمل ہے, اور اس پر کیسے آپ قابو پائیں گے, کتنا بحران ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی, پہلی بات ویسے تو سیاسی تھی آج, لیکن چلیں اچھا کوئی بات نہیں, لوگوں کو اس کا بھی ہے فکر. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, دوبارہ بتاتا ہوں کہ جتنی پچھلے سال ہمارے پاس گیس تھی اس سے زیادہ گیس ہم نے 8-9% ڈپلیشن ہونے کے بعد, یعنی ہماری جو لوکل پیداوار ہے اس کے کم ہونے کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گیس ہم لے چکے ہیں, اضافی گیس اکٹھی کر چکے ہیں.
اس کے علاوہ 20,000 ٹن اضافی LPG ہم خرید چکے ہیں جو ہر مہینے ہماری پورٹس پہ آئے گی، جو عوام کے اندر دی جائے گی، بیچی جائے گی، جہاں پہ گیس کی کمی ہوگی وہاں پہ۔ اس کے علاوہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک کارگو ہمارے پاس LNG کا دسمبر کے لیے اضافی ہے، اور پچھلے سال کے مطابق کے مقابلے میں ایک کارگو ہمارے پاس جنوری میں اضافی ہے۔ اس کے علاوہ آج جب میں آیا ہوں تو ہم نے نئی نیگوشیشنز شروع کی ہیں، ایک اضافی کارگو دسمبر اور جنوری کے لیے جو ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی، تو میں آپ کو حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ پہلے جو میں آپ کو کہتا تھا کہ کارگو نہیں مل رہے، تو اب ایک امید ہے، ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں، ایک اضافی کارگو دسمبر سے شروع کریں گے، اور سردیاں پوری اور ہو سکتا ہے پورے سال کے لیے ہم اس کا حصول کر لیں۔ تو یہ ابھی تک اس میں کارروائی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مانیٹرنگ سسٹم بنایا گیا ہے تاکہ وہ اوقات جن میں کھانا بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، بیکاز دیگر باقی جو اوقات ہیں اس میں کبھی پریشر کم ہو جاتا ہے، کبھی پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، مگر کھانا بنانے کے جو 3 اوقات ہیں اس میں ایک مؤثر پلاننگ کی گئی ہے کہ کم از کم اس وقت یہ پریشر کم ہو گیا، پریشر زیادہ ہو گیا نہ ہو، اور جتنا بھی پاسبل ہے لوگوں کو ہر صورت گیس فراہم کی جائے۔ صاحب سما سے